IMF کے ایجنڈے پر چلتے ہوئے پاکستانیوں کو مہنگائی کی دلدل میں پھنسانے اور ملک کو بدترین معاشی بحران سے دوچار کرنے والے نام نہاد معاشی ماہر شوکت فیاض ترین بالآخر اپنی گراں قدر خدمات کے عوض سینیٹر بننے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے انہیں 20 دسمبر کو خیبر پختونخوا سے سینیٹ کا رکن منتخب کروانے کی تیاری کر لی ہے اور لگتا ہے کہ وہ بآسانی منتخب ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ شوکت ترین سے پہلے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ پر بھی یہی الزام لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو IMF کے جبڑوں میں دھکیلنے کے لیے مرکزی کردار ادا کیا، تاہم اس کے باوجود کپتان نے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو اسلام آباد سے سینیٹر منتخب کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن اکثریت کے باوجود حکومت کی کوشش ناکام ہوئی اور ان کی جگہ پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہو گئے تھے۔ اس شکست کے بعد عبدالحفیظ شیخ کی چھٹی کروا دی گئی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے بعد ناکام بینکر اور ماضی کے ناکام وزیر خزانہ شوکت ترین کو مشیر خزانہ بنایا گیا، جنہوں نے آتے ہی عبدالحفیظ شیخ کی پالیسیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نیا معاہدہ کرنے کی نوید سنائی۔ تاہم پھر کچھ ایسا ہوا کہ IMF اور ترین کی آنکھیں آپس میں مل گئیں اور پاکستانی عوام کو نئے ٹیکسوں کے شکنجے میں پھنسانے کا فیصلہ ہو گیا۔ ترین کے تمام دعوے دھوکہ ثابت ہوئے اور انہوں نے IMF کی خوشنودی میں آخری حد تک جاتے ہوئے اسٹیٹ بینک کو بھی عالمی مالیاتی ادارے کے کنٹرول میں دے دیا۔ اب IMF کی مرضی کے بغیر حکومت پاکستان بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کوئی قرض حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن معاشی محاذ پر بدترین ناکامی کے باوجود شوکت ترین کو خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت حاصل ہے اور یہاں اسلام آباد جیسا ماضی کا انتخابی اپسٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یاد رہے کہ 18 اکتوبر کو سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کو وزیر اعظم عمران خان کا مشیر خزانہ مقرر کیا گیا تھا، جبکہ انہوں نے 17 اپریل سن 2021 کو وفاقی وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا تھا۔ چونکہ شوکت ترین رکن پارلیمنٹ نہیں، اس لیے انہیں وزیر اعظم عمران خان کے خصوصی اختیارات کے تحت 6 مہینوں کے لیے وفاقی وزیر خزانہ کا منصب تفویض کیا گیا تھا۔ 6 ماہ کی مدت مکمل ہونے کے بعد شوکت ترین کو وزیر اعظم کا مشیر خزانہ مقرر کر دیا گیا، تاہم بطور مشیر خزانہ وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور ایکنک سمیت کمیٹیوں کی سربراہی کے مجاز نہیں ہے۔ 2 دسمبر کو ترین نے خیبر پختونخوا سے سینیٹ کی خالی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ ترین کا تجویز کنندہ صوبائی وزیر تیمور جھگڑا اور تائید کنندہ کامران منگش بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صوبائی وزیر کامران منگش نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خیبر پختونخوا کی روایات ہر قسم کی تفریق سے بالاتر ہیں اور یہاں تمام اقوام کے لوگ بستے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شوکت فیاض ترین کی جڑیں خیبر پختونخوا میں ہیں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھی خیبر پختونخوا سے سینیٹ کے ٹکٹس ملے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شوکت ترین کا ووٹ مردان میں رجسٹر ہوا ہے اور ان کی اہلیہ بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہیں۔ ووٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں ہمارے اعداد و شمار کے مطابق 5 سینیٹر منتخب ہو گئے تھے اور ہمارا کوئی بندہ آگے پیچھے نہیں ہوا تھا۔ یاد رہے کہ خیبر پختونخوا سے سینیٹ کی نشست گزشتہ مہینے تحریک انصاف کے ایوب آفریدی کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی، جنہیں وزیر اعظم کا معاملہ خصوصی مقرر کر کے ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ ترین کے قریبی ذرائع کے مطابق حکومت شروع میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کی جگہ انہیں سینیٹر منتخب کرانے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکنے کے بعد اب پلان بی کے تحت انہیں خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب کروایا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔